کے اندر زور بول سکتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایاکا، اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ بندے یہ کہے ایاکا نعبدو، ہم خالص صرف اور صرف، یہ جو صرف کا معنی ہے یہ خالص کا معنی ہے، یہ الفاظ کو آگے کرنے سے پیدا ہوا ہے۔ ایاکا نعبدو، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بھی مدد لینا، لیکن یہاں سے وہ استعانت مراد ہے جو انسانی طاقت سے بالا تر ہے، جو انسان کی قوت سے اوپر ہے، وہ استعانت مراد ہے۔ یہ وہ استعانت نہیں ہے جو ایک دوسرے کی میں اور آپ مدد کر دیتے، دنیا دار الاسباب ہے، اور یہاں پہ ایک دوسرے کی مدد لینا یہ کوئی انسان کے اس مخالف نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورۃ صف میں بیان فرمایا کہ انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ، اے لوگو تم میں سے کون ہے جو میرا مددگار بنے گا، کون ہے تم میں سے جو میرا مددگار بنے گا؟ تو وہ مدد ہے دنیاوی مدد، کسی سے کوئی ضرورت کے لیے چیز لینا، کسی سے کوئی چیز لے لینا، کسی سے کوئی کام کروا لینا، یہ ہم کسی سے کروا سکتے ہیں، لیکن وہ والے کام جو انسان سے اوپر سے ہیں، پیدا کون کرتا ہے، اولاد کون دیتا ہے، اولاد دینے والا کون ہے، اصل رزق دینے والا کون ہے، اصل جو نفع دینے والا کون ہے، اصل نقصان دینے والا کون ہے جو بیماریوں میں اصل شفا دیتا ہے، وہ اللہ ہے۔ دنیا میں اسباب ہے، ایک ٹیبلٹ یا ایک گولی کھائی جا رہی ہے، اسی سے ایک بندے کو شفا ہو رہی ہے اور اسی سے دوسرے بندے کو شفا نہیں ہو رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ ایک تو صحیح ہو رہا ہے، دوسرا صحیح نہیں ہو رہا ہے، ایک صحیح ہو رہا ہے، دوسرا نہیں صحیح ہو رہا ہے، کیونکہ اصل شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اسی اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ذرا سورت پہ غور کریں، اس سورت پہ ایک نظر ڈالیں آپ، تو انسان سب سے پہلے رب کی تعریف کرتا ہے، تعریف الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر انسان اپنے عمل عبادت کا وسیلہ بناتا ہے۔ نوٹ کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان دعا کرتا ہے تو اس دعا میں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم وسیلہ بولتے ہیں۔ وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ فلاں کے واسطے، فلاں کے صدقے، فلاں کی وجہ سے میرا یہ کام کر دے۔ یہ جو وسیلہ ہے، یہ جو واسطہ ہے، یہ دین اسلام میں صرف 3 جائز ہیں اور بس آگے سٹاپ ہے۔ وہ 3، نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا، اے اللہ تو غفور ہونے کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو قدیر ہونے کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو رزاق ہونے کے وسیلے سے مجھے رزق دے دے، یہ اللہ کی صفات کا وسیلہ دینا۔ نمبر 2 انسان اپنے اعمال کا وسیلہ دے دے، اے اللہ فلاں کام میں نے تیرے لیے کیا، اے اللہ فلاں کام میں نے تیرے لیے کیا، اے اللہ اس وجہ سے مجھے جو ہے، اس وجہ سے میرا یہ کام کر دے، فلانا کام۔ یہاں بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اے اللہ میں عبادت تو تیری ہی کرتا ہوں نا، الفاظ نہیں بولے گئے، الفاظ میں موجود نہیں ہے، لیکن مفہوم یہ ہے کہ اللہ میں چونکہ عبادت تیری کرتا ہوں، اے اللہ چونکہ میں مدد تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں اپنے اس عمل کو وسیلہ بنا کے تجھ سے آگے والی چیز مانگنا چاہتا ہوں، اور وہ ہے اصل چیز جو مانگی جا رہی ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو انسان اپنے اعمال کا وسیلہ بنا سکتا ہے، یہ دوسرا طریقہ۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کسی زندہ انسان سے دعا کروائے اور پھر اس دعا کو وسیلہ بنا کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ کس طرح کر کے؟
مثال کے طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، یعنی بارش آنا بند ہو گئی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعا کروائی کہ ہمارے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بارش نازل کر دے، اور پھر اس دعا کے بعد خود دعا کی اور کہا کہ اے اللہ جب تیرا نبی زندہ موجود تھا تو ہم ان سے دعا کروایا کرتے تھے، بارش کے لیے دعا کروایا کرتے تھے، اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اے اللہ اب ہم نبی کے چاچے سے دعا کروا رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ ہم نبی کے چاچے سے دعا کروا رہے ہیں، ان کی دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ تو یہ تین انداز ہیں وسیلہ کے، اے اللہ فلاں کے دعا کے صدقے، اے اللہ فلاں کے دعا کے وسیلے سے، اے اللہ میرے فلاں عمل کے وسیلے سے، اے اللہ تیری صفت قدیر کے وسیلے اور واسطے سے میرا یہ کام کر دے۔ یہ تین واسطے، یہ تین وسیلے، یہ تین طریقے سے جائز ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور وسیلہ دینا، اے اللہ قرآن کے واسطے، اے اللہ نبی کے صدقے، اے اللہ نبی کے وسیلے سے، اے اللہ فلاں نیک بندے کے وسیلے سے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک عبادت ہے دعا کرنا، اور اس کو صرف اس طرح کیا جاتا ہے جس طرح اللہ نے یا اللہ کے رسول نے سکھایا ہو۔ ہم اپنی طرف سے کوئی چیزیں بنا کے اور پھر کہہ دیں کہ لو یہ بھی طریقہ ہے، اور پھر کہیں گے جی اچھا کہاں منع کیا گیا ہے، تو دین کے کاموں میں منع ہونا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ثابت صرف یہ ہے۔ تو دین اسلام میں ثابت صرف اور صرف تین قسم کے وسیلے ہیں۔ اللہ کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا دینا، انسان اپنے عمل کو وسیلہ بناتا ہے یا کسی نیک بندے کی دعا کو وسیلہ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی فرشتے کو وسیلہ بنانا، اے اللہ جبریل کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میکائیل کے صدقے میرا یہ کام کر دے، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے میرا یہ کام کر دے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صدقے سے میرا یہ کام کر دے، یہ جتنے الفاظ مشہور ہیں یاد رکھ لیں یہ جائز نہیں ہیں۔